نحمده ونصلي علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سبھی سننے والوں اور دیکھنے والوں یوٹیوب فیملی کو السلام علیکم۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کروں گی یا یہ کہیے کہ جو موضوع آج زیر بحث ہے وہ ہے جنریشن گیپ۔ آج ہم بات کریں گے جنریشن گیپ پہ۔ جنریشن گیپ کی یوں تو بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں، جس میں ہم اکثر جو ہے بچے اور ماں باپ دونوں سے اگر پوچھا جائے تو دونوں کی ڈیفینیشنز میں ایک بات کامن ہے کہ جی ہم سمجھ نہیں سکتے۔ ماں باپ تو اولاد کو سمجھ سکتے ہیں لیکن اولاد جو ہے وہ ماں باپ کو سمجھ نہیں سکتی۔ اولاد کو یوں لگتا ہے کہ جیسے ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ ہمیں صرف منع کر رہے ہیں، اور ماں باپ بھی جو ہیں وہ کھل کر بات کی وضاحت نہیں کرتے۔ بات جب تک کلیئر نہ کی جائے اور گھما پھرا کے یا پوشیدہ رکھی جائے تو آبویسلی اس میں آپ کا جو ایفیکٹ ہے نا، جو آپ کی بات کرنے کا مقصد ہے وہ اگلے تک پہنچتا نہیں ہے۔ جب اس تک بات کرنے کا مقصد پہنچتا نہیں ہے تو بہت سی باتیں کلیئر نہیں ہوتی ہیں، ہمارے ذہنوں میں سوال رہ جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے بات جو ہے وہ بچے سمجھ نہیں سکتے یا بچے اس پہ امپلیمنٹ نہیں کرتے۔ اب بچے اس پہ امپلیمنٹ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ یہی کہتے ہیں کہ جی آپ کو کیا پتہ ہو، آپ کو کیا پتہ ہو۔ ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے، یہ بات بچے نہیں سمجھتے۔ ماں باپ بھی انہیں سمجھانے کے لیے یہ نہیں کہتے کہ بیٹا جیسے آپ ابھی بچے ہیں نا، ایسے ہم بھی بچے تھے۔ ہم بھی جب اپنے ماں باپ سے کوئی بات سنتے تھے یا وہ ہمیں کسی بات سے منع کرتے تھے تو obviously ہمیں بھی وہ بات بری لگتی تھی، ہمیں بھی وہ بات اچھی نہیں لگتی تھی، ہمیں بھی غصہ چڑھتا تھا، ہمیں بھی اپنے والدین سے جو ہے وہ بہت سے گلے شکوے ہوتے تھے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم ان باتوں پر امپلیمنٹ نہ کریں یا ہم ان کی بات نہ مانیں۔ فار دا ٹائم بینگ ہمیں غصہ ضرور ہوتا تھا، ہم منہ بھی بنا لیتے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ بات ہمارے فائدے کی ہی ہوتی تھی۔ اب اس جنریشن گیپ میں اگر دیکھا جائے تو بہت سی باتیں کامن ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ کہ بچے ماں باپ کی بات نہیں سمجھتے۔ بچے ماں باپ کی بات اس لیے نہیں سمجھتے کیونکہ ماں باپ کو بات سمجھانی نہیں آتی۔ ماں باپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے، ہر فیلڈ پہ جو ہے وہ ماں باپ کو بچے کی جگہ پہ بھی خود کو رکھنا چاہیے۔ جب ماں باپ بچے کی جگہ کو خود پہ رکھیں گے نا تو انہیں سمجھ آ جائے گی، یا جب وہ اپنے پاسٹ میں چلے جاتے ہیں تو بھی انہیں فیل ہوگا کہ ہمارا بچہ جو ہے جسے ہم منع کر رہے ہیں اسے کیسا لگ رہا ہے، اسے کیا لگ رہا ہے۔ بچہ آپ کی جگہ پہ نہیں کھڑا ہو سکتا، بچہ ماں باپ کی جگہ کبھی نہیں آ سکتا۔ وہ ماں باپ کی پوزیشن، ماں باپ کے پرابلمز، وہ چیزیں کبھی سوچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اس فیز میں خود نہیں آ جائے گا۔ تب تک بچے کو یہ بات کبھی سمجھ نہیں آئے گی کہ ماں باپ کس طرح کماتا ہے، کس طرح اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اگر ہم آج کے معاشرے میں دیکھیں تو ہمارا آج کے معاشرے کا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ آج کل لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، مہنگائی بہت ہو رہی ہے، ماں باپ اپنے بچوں کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے، ان کی نیسیسٹیز ان کی ایکسس سے بہت آگے چلی گئی ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جس دور میں ہم بچے تھے اس دور میں ہم 2-3 ہزار روپے میں جو ہے وہ آرام سے گھر کا راشن آ جا رہا تھا۔ آج اگر آپ اس کے مقابلے میں دیکھیں تو 2-3 ہزار روپے میں بچے کا صرف ایک ٹائم کا کھانا آتا ہے۔ یعنی اگر آپ بچوں کو باہر لے کر جاتے ہیں تو آپ کا 5-6 ہزار تو معمولی بات ہے جو آرام سے لگ جاتا ہے۔ وہ پیسے کیسے خرچ ہوتے ہیں، وہ پیسے کیسے آتے ہیں، یہ پرابلم بچے کا نہیں ہے، اور حقیقت بات ہے کہ یہ بچے کا پرابلم نہیں ہے۔ اس کا ایشو صرف اس کی ضرورت ہے جو اسے پوری چاہیے۔ بچوں کی فیسیں پہلے اگر دیکھا جائے، میں اپنے وقت میں دیکھوں تو 1000 روپیہ یا 500 روپیہ بہت زیادہ فیس ہوتی تھی، اور آج کل کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو 25 سے 40 ہزار روپیہ ایک بچے کی اسکول کی فیس ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو اچھے اسکول میں پڑھانا چاہتے ہیں تو وہ کتنا زیادہ ایکسپینسو پڑ جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو کہیں باہر گھمانے لے کر جاتے ہیں تو وہ کتنا زیادہ ایکسپینسو پڑ جاتا ہے۔
ہمیں یاد ہے جب ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ جاتے تھے تو 2-5 روپے کا ایک بیلون ہوتا تھا، لے لیتے تھے. پھر وہاں سے جب ہم نے کوئی چیز لینی ہوتی تھی تو مجھے یاد ہے کہ یہ اب تو خیر یہ فریش اپ آ گئی ہے، اس زمانے میں اسپاؤٹ ہوتی تھی اور وہ بھی جو تھی وہ تقریباً 5 سے 7 روپے کی تھی اور اس میں کافی ساری ببلز ہوتی ہیں. دال نمکو یہ آپ کو 2-5 روپے میں مل جاتی تھی اور اس وقت یہ چیزیں بہت ورتھ کرتی تھیں. ہمارے لیے اس زمانے میں بھی یہ چیزیں لینا بہت ورتھ کرتا تھا کہ ہم یہ چیزیں لے رہے ہیں، یہ ہماری ایکسیس میں آ رہی ہیں. لیکن بہت سے بچے اس زمانے میں بھی ایسے تھے کہ جن کی ایکسیس میں یہ چیزیں نہیں آتی تھی، جو بچے یہ چیزیں بیچتے تھے. مطلب ہم اگر خریدتے تھے تو اس میں سے کچھ بچے بھی ہوتے تھے جو اپنے گھر کے خرچے اخراجات پورے کرنے کے لیے جو پارکوں میں باغوں میں یہ چیزیں بیچا کرتے تھے اور اس وقت بھی ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی تھیں. اگر دیکھا جائے تو شاید یہ بہت زیادہ جو تضاد ہے یہ ہمارے حق میں وقت کا ہے. وقت میں تو جو مہنگائی ہوئی ہے، جو حالات ہوئے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو لوگوں کے روزگار بہت اچھے بھی ہوئے ہیں. اس زمانے میں وہ بھی لوگ ہیں جو مہینے کا 2.5-3-4 لاکھ روپے آرام سے کما لیتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کو اپنے گھر کے خرچے پورے کرنے ہوتے ہیں تو آپ کے لیے پرابلم ہو جاتی ہے. جنریشن گیپ ہمارے لیے یہی مسائل پیدا کرتا ہے. جب ہم اپنے بچوں کی ضرورتیں پوری نہیں کرتے نا تو بچے ہماری فیلنگز نہیں سمجھ سکتے، بچے ہماری پرابلمز نہیں سمجھ سکتے. بچے یہ بات سمجھتے نہیں ہیں کہ پیسہ نہیں ہے، کمانے کے ذریعے نہیں ہے، آمدن کچھ نہیں ہے. جب آپ کی انکم جنریٹ نہیں ہو رہی تو آپ کہاں سے جو ہے وہ خرچہ کریں گے اور کہاں سے اپنے بچوں کی خواہشیں پوری کریں گے. اور یہاں سے آ کر جب بچے دوسرے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ جی وہ تو ایسے کر رہے ہیں، وہ تو روز کے اتنے پیسے لے کر آتے ہیں، وہ تو کھا لیتے ہیں، ان کے پیرنٹس دے دیتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ سب کے پیرنٹس تو ایک جیسے نہیں ہیں. وہ بھی بچے ہیں جو روز کا 500 روپیہ لے کر آتے ہیں اور اڑا دیتے ہیں، اور وہ بھی بچے ہیں جنہیں اس زمانے میں بھی ہفتے یا مہینے کا 500 ملتا ہے. اور وہ بھی بچے ہیں کہ جو یہ بھی نہیں لے کر جا سکتے، جو گھر کا بنا لنچ لے کر جاتے ہیں، جو گھر کی بنی جو بھی ان کی مدر نے بنایا ہوتا ہے، ایون وہ رات کی بچی بریانی ہو یا کوئی چاؤمن ہو یا کوئی چائنیز کی کوئی چیز ہو یا کوئی سموسے کٹلس کباب جو بھی گھر کی کوئی چیز ہو تو ماں بچے کو وہی لنچ میں رکھ کے دے. کئی بچے وہ بھی ہیں جن کی ایکسیس یہ بھی نہیں ہے، اور کئی بچے ایسے بھی ہیں کہ سم ٹائم ان کے پاس لنچ بھی لے کے جانے کے لیے نہیں ہوتا. لیکن یہ بات بچہ نہیں سمجھتا. کچھ بچے تو کمپرومائز کر جاتے ہیں لیکن کچھ بچے نہیں کرتے، وہ نہیں سمجھتے، وہ سفر نہیں کرنا چاہتے لیکن انہیں سفر کرنا پڑتا ہے. ہم بچوں کو کتنا بھی سمجھا لیں بچے ہماری باتیں نہیں سمجھتے کیونکہ بچے اس فیز میں نہیں ہیں. ہمیں پتہ ہے جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے ماں باپ آسانی سے کما لیتے تھے، آمدن تھی، اس ٹائم روزگار تھے اور اس وقت اتنی مہنگائی نہیں تھی. اس وقت ماں باپ کے لیے کمانا آسان تھا، اس وقت ماں باپ کے لیے خرچ کرنا آسان تھا. اس زمانے سے پھر بھی خرچ کرنا آسان ہے. مجھے یاد ہے 800-1000 روپے میں جو ہے وہ گاڑی کی ٹینکی فل ہو جاتی تھی اور آج جو ہے 1000 روپے میں صرف 3 لیٹر پیٹرول آتا. کیا فرق نہیں پڑا. لیکن افسوس کی بات بھی یہ ہے کہ ہم بچوں سے قربانی مانگ رہے ہیں. ہم ماں باپ کتنے بے بس کتنے مجبور ہو جاتے ہیں جب انہیں اپنے بچوں کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ بیٹا ہے نہیں ابھی، اچھا کر لیں. اس تکلیف کو، اس کرب کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. مجھے سمجھ نہیں آتی جو ہمارے اوپر حکمران بیٹھے ہیں کیا انہیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا. وہ اپنے بچوں کے لیے تو سب ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں. کیا ہمارے بچے انسان نہیں ہیں؟ کیا انہیں اس چیز کا احساس نہیں؟ آج بھی آپ فیس بک، یوٹیوب اور یہ جو انسٹاگرام کھول کر دیکھ لیں، لوگوں کے آنسوؤں سے بھرا پڑا، لوگوں کی آہذاری سے بھرا پڑا ہے کہ کمانے کو کچھ نہیں ہے، کھانے کو خرچے ہیں، کھانے کو لوگ ہیں. یہ سب کیا کر سکتے ہیں ہم ان سب میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے ایک مسائل نہیں ہیں، ہمارے بہت سے مسائل ہیں. ہم بچوں کو باہر نہیں جانے دیتے. بچے اس چیز سے جو ہے بہت چالو ہوتے ہیں کہ جی آپ ہمیں باہر نہیں جانے دیں.
یا آپ ہمیں دوستوں سے ملنے نہیں دے رہے ہیں۔ بھئی آپ کو دوستوں سے کیسے ملنے دیں؟ آج کل جو ماحول ہے، آج کل جو بچے ہیں، آج کل جو انوائرمنٹ ہے باہر کا جو ماحول ہے، جو باہر کا گند ہے، ہم اس سے کیسے بچائیں اپنے بچوں کو؟ ہم اپنے بچوں کی عزتوں کو کیسے محفوظ کریں؟ ہم اپنے بچوں کی اچھی عادتوں کو کیسے برقرار رکھیں؟ آج کل آپ باہر بچوں کو چھوڑ دیں، نشہ تو عام ہے، ایسے بچوں کو فوراً نشہ لگاتے ہیں۔ پہلے تو بچے ہوتے تھے، نا تو ہمیں ڈر ہوتا تھا کہ بچے نشہ کرنے لگیں گے، اگر کریں گے تو پتہ چل جائے گا، اگر 10 سگریٹ ہی پی لیں گے اور کیا کریں گے۔ لیکن آج کل اب جو نشے ہیں، آپ نے سوچ ہی نہیں سکتے، آپ ان کا پتہ لگا ہی نہیں سکتے۔ جو آج کل آئس چل رہی ہے، سمر بانڈ، اور یہ جو آج کل ویپ چل رہے ہیں، ان کی تو اسمیل ہی نہیں ہے۔ آپ بچے کو نہیں پکڑ سکتے کہ بچہ آپ کا کیا کر رہا ہے۔ اگر آپ کا بچہ، آپ کے بچے کو کسی نے باہر نشے میں لگا دی کہ نہیں نہیں تم پی لو، تم ایک دفعہ چیک تو کرو، تم ایک دفعہ ٹرائی تو کرو، اور بہت اچھا ہے، صرف کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف فلیور ہے، اور بس جسٹ صرف فلیور ہے، اور سارا آپ کے بچے کو وہ لگا دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو اپنا سورس آف انکم جنریٹ کرنا ہے، انہوں نے تو اپنا کمانا ہے، اور آپ کے بچے کو اس لت میں لگانا ہے۔ آپ کی زندگی، آپ کا مستقبل، آپ کا سب کچھ جو ہے وہ آپ کی اولاد ہوتی ہے، اور اسے جو ہے 1 منٹ میں برباد کر دیا جاتا ہے۔ پھر جو ہے یہ جو آج کل بچے جو ہیں وہ گرل فرینڈس بوائے فرینڈس کے چکر میں پڑے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے؟ لڑکیاں اور لڑکے آپس میں دوست بن رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جا رہے ہیں، اور غلط حرکات کر رہے ہیں، اور اس سے جو معاشرے میں بہرا روی، جو برائیاں پیدا ہو رہی ہیں، آپ ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ مطلب کوئی ایج ڈفرینس نہیں ہے، کوئی ایج گیپ نہیں ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اس کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ لڑکیوں کو، چھوٹی چھوٹی عمروں کی لڑکیوں کو پیسے کا لالچ دیا جاتا ہے، اور ان سے غلط کام کروایا جاتا ہے، کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، پھر اس طرح فیس بک پہ، یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے پھر انہیں بلیک میل کیا جاتا ہے۔ اس طرح بھی لوگ اپنے سورس آف انکم بنا رہے ہیں۔ مطلب حتیٰ کہ باقی دنیا میں تو میں کہوں گی کہ جو برائیاں ہیں سو ہیں، چلو ان میں تو اسلام نہیں ہے، ان کو دین کا پتہ نہیں، ان کو عورت کی عزت کا نہیں پتہ، لیکن ہم جو ایک مسلم معاشرے میں رہتے ہیں، اور مسلمان گھرانوں میں رہتے ہیں، 5 وقت ہمارے کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے، اور ہم جو ہیں وہ بھی اس کام میں ملوث ہیں۔ مطلب دیکھا جائے تو پاکستانی عوام ہر چیز میں صف اول پہ ہے۔ مطلب آپ نے جھوٹ بلوانا ہے تو ان سے بلوا لیں، آپ نے غلط کام کروانے ہیں آپ ان سے کروا لیں، جتنا 2 نمبر کام ہے آپ ان سے کروا لیں۔ بچے جو ہیں وہ بے تحاشا پیدا کر رہے ہیں، اور ان کو پھینکا ہوا ہے سڑک پہ، اور وہ صرف گند پھیلانے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے۔ ان کو کوئی شرم نہیں ہے، کوئی ان بچوں میں حیا نہیں ہے، کوئی ان بچوں میں نماز، قرآن و دین کا کنسیپٹ نہیں ہے، انہیں یہ تک نہیں پتا کہ انہیں اس دنیا میں لایا کیوں گیا ہے، ان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ ان بچوں کو اپنے اس دنیا میں آنے کا مقصد بھی نہیں پتا۔ سارا دن ان کا کام ہے سڑکوں پہ پھرنا، سڑکوں پہ آوارہ گردی کرنا۔ بچہ ہے تو اس نے کپڑے نہیں پہنے، بچی ہے تو وہ ننگھڑا گھوم رہی ہے۔ مطلب ماں باپ کو، عورتوں کو جو وہاں رہتی ہیں، انہیں تو کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ کیا ان لوگوں کو جنریشن گیپ کا نہیں پتا؟ کیا ان لوگوں کو نہیں پتا کہ ہماری جنریشن خراب ہو رہی ہے؟ ان کے لیے تو کوئی معنی نہیں رکھتے بچے، تو بس پیدا کرتے جا رہے ہیں۔ اور ایک طرف جو مڈل کلاس طبقہ ہے، یا جو اپر کلاس طبقہ ہے، ان کے بچوں نے وقت ڈالا ہوا ہے۔ ہم جب کہ ان کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اور وہ جو ہیں اپنے آپ کو غلط رستوں پہ لے کے جا رہے ہیں۔ جی دوستوں کے ساتھ جانا ہے، جی موویز دیکھنی ہے، جی پارٹیز پہ جانا ہے، جی ہائی ٹی کرنی ہے، جی بوفے کھا رہا ہے، جی یہ کرنا ہے، وہ گند بھلا کھانا ہے، آدھی آدھی رات کو جو ہے وہ ڈیلیوریز ہو رہی ہیں، بچوں کو پیسے چاہیے ہر وقت۔ مطلب ماں باپ، اولاد، بہن بھائی، اب ہر رشتہ جو ہے وہ ہمارا صرف پیسے پہ منحصر ہے۔ ہمیں صرف پیسے چاہیے ایک دوسرے سے، بس ہمارا جو بھی کچھ ہے ہمارا، وہ ہمارا صرف پیسہ ہے بس، اور کچھ بھی نہیں۔ بچوں کو ماں باپ سے پیسے چاہیے، ماں باپ انہیں لکھاتے ہیں، پڑھا دیں گے، جی بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنیں گے، کیا کہ جی کمائیں گے، اچھا
اور جو ہے وہ ہمارا بڑھاپا اچھا گزر جائے گا، اپنا ان کا لائف اسٹائل اچھا ہو جائے گا تو ان کے ساتھ ہمارا لائف اسٹائل بھی اچھا ہو جائے گا۔ ماں باپ یہی سوچتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ انہیں 5 وقت کی نماز پڑھا دیں، انہیں قرآن پڑھائیں، انہیں سیدھے راستے بڑھائیں، انہیں حلال کا کھلائیں، انہیں کم کھلائیں۔ کیا اللہ کے نبی نے ہمیں ہر وقت جو ہے وہ پیزے برگر اور یہ باہر کی چیزیں کھانے کے لیے کہا ہے؟ نہیں، انہوں نے کہا ہے اپنی خوراک سادی رکھو۔ ہم نے اپنی خوراک بڑھائی، اپنی ضرورتیں بڑھائی، اپنی نیسیسٹیز کو جو ہے وہ اپنی کو ایکسیس کیا ہے اتنا زیادہ کہ اب وہ ہمارے سر پر چڑھ رہی ہیں۔ بچے ماں باپ کی بات نہیں سمجھتے، بچے ماں باپ کی بات سننے کو تیار نہیں، انہیں ہر وقت اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ آپ ہمیں فون لے دیں، آپ ہمیں باہر لے دیں تو ماں باپ بہت اچھے ہیں۔ جب ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹا فون زیادہ یوز نہیں کرو کیونکہ مارکس اچھے نہیں آ رہے ہیں، اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کی، آپ اس کو کنٹرول رکھیں، تو بچے ناراض ہو جاتے ہیں، بچوں کے موڈ آف ہو جاتے ہیں، 4 دن بچوں کے موڈ آف رہتے ہیں۔ پھر بچوں کو بنانے کے لیے جو ہے وہ آپ کو ان کی بات ماننی پڑتی ہے، جو ان کو فون دلوائیں، ان کو آئی پیڈ دلوائیں، ان کو پیسے دیں تاکہ وہ جا کے اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائے کریں۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا کبھی ماں باپ نے یہ کہا اپنے بچوں کو کہ بیٹا تم اگر آج 5 وقت نماز پڑھ لو گے تو میں اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہوں گے، تمہیں تحفہ دیں گے، تمہیں انعام دیں گے، تمہاری دعائیں قبول کریں گے، تم دعا کرو میرے لیے، اپنے لیے، سب کے لیے۔ مگر نہیں، ہم یہ چیز اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے ہیں۔ جنریشن گیپ کرتے رہتے ہیں بچے۔ جی آپ ہماری پرابلمز نہیں سمجھ سکتے، بھی کیوں نہیں سمجھ سکتے آپ کی پرابلمز؟ کیا ہم بچے نہیں تھے؟ ہم کیا شروع سے اتنے بڑے ہی پیدا ہوئے ہیں؟ ہم بھی بچے تھے، ہمارا بھی دل تھا، ہمیں بھی اپنے ماں باپ کی بات سم ٹائمز بری لگتی تھی، لیکن وقت نے یہ بات ثابت کرتا تھا کہ جب ہم اپنے ماں باپ کی بات مان لیتے تھے اور اپنے آپ کو مارتے تھے تو وہ ہمارے لیے کتنا فائدہ مند تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے پہلا جو جہاد کہا ہے نہ کرنے کے لیے، وہ جہاد بالنفس ہے، اپنی ذات سے جہاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنی خواہشوں کو مارنا۔ یوں تو پھر وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان پھر بھی کم نکلے۔ تو وہ ایسے ہی ہے، اس کا یہی مقصد ہے کہ ہماری اتنی خواہشیں ہیں کہ ہم ایک خواہش پوری کرتے ہیں تو دوسری کرتے ہیں تو تیسری کرتے ہیں تو چوتھی، پانچویں، 6، اور اس طرح ایک سلسلہ جو ہے وہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ جو ہے وہ ہماری زندگی کی اور سانس تک خواہشات کا چلتا ہے۔ ایون کہ جب ہم مر بھی رہے ہوتے ہیں نا تب بھی ہم یہی خواہش کر رہے ہوتے ہیں کہ کاش ہمیں کچھ مہلت اور مل جاتی، کاش ہم تندرستی کی زندگی گزار لیتے، یا کاش ہماری اولاد نیک ہو جاتی، ہم اپنی اولاد کے حق میں یہ نہ کرتے۔ اس وقت بھی ہمارے دل میں ہم بہت سی حسرتیں ہوتی ہیں، یا ہم نے جو وقت اللہ سے غفلت میں گزار دیا، کاش ہمیں پتہ ہوتا، ہمیں اندازہ ہوتا تو ہم اس وقت کو ایسے غفلت میں نہ گزارتے۔ ہم اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کی بخشش کمانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ہم یہ نہیں سوچتے۔ یہ تو اس وقت بھی ہمیں جو ہے وہ مہلت کم ہی لگ رہی ہوتی ہے۔ باقی بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ جنریشن گیپ کچھ نہیں ہے۔ ہم کل جو بچے ہم تھے آج وہی ہمارے بچے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو سمجھنا چاہیے اور اپنے بچوں کے ساتھ دوست بن کے رہنا چاہیے۔ دوست بننے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ بچے کو غلط بات سے غلط ہی نہ کہیں اور آپ بچے کی ہاں میں ہاں ملاتے رہیں۔ ماں باپ ہی ہوتے ہیں، وہ جس دور میں بھی ہوں، اور اولاد ہی ہوتی ہے وہ جس دور میں بھی ہو۔ ماں باپ اپنی اولاد کو بہت سی باتیں ایسی ہیں جو واضح طور پہ نہیں بتا سکتے، لیکن ہماری شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ اپنے بچوں سے بات کریں، آپ اپنے بچوں کو بتائیں۔ شرع میں کوئی شرم نہیں ہے اور واقعی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ ہمیں چوری نہیں کرنی ہے، ہمیں کوئی گناہ نہیں کرنا ہے، ہمیں نشے میں نہیں پڑنا ہے، ہمیں عورت کو بری نظر سے نہیں دیکھنا ہے، اب یقین جانیں ہمارے معاشرے کی بہت سی برائیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ ہمارا یہ جو ایک ہم بات کر دیتے ہیں نا میں جنریشن گیپ، یہ سب ختم ہو جائے گا اگر ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ اسلام کی، دین کی باتیں کریں، ماں باپ اپنے بچوں کو سمجھائیں، ان کی صحیح عمروں میں شادی کریں، اور جو عورتیں آئیں، جو لڑکیاں آئیں، وہ صرف کھانے، عیش کرنے اور ٹشن پورے کرنے نہیں آئیں، وہ گھر بنانے کے لیے آئیں، وہ ایک فیملی بنانے کے لیے آئیں، وہ اچھا ماحول بنانے کے لیے آئیں، وہ دین اسلام پر چلنے کے لیے آئیں، وہ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے آئیں، وہ اپنے خدا کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آئیں۔
وہ اس لیے آئیں کہ یہ ہمارے اللہ کا حکم ہے اور یہ ہماری زندگی کی ضرورت ہے، ہم نے اسے پورا کرنا ہے، ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے اور ہم سے آگے جو ایک نسل تیار ہوگی ہم نے اسے بھی باشعور اور با کردار بنانا ہے، ہم نے انہیں نیک مسلمان بنانا ہے۔ آج کل بچے جو ہیں وہ لیٹ نائٹ پارٹیز میں جاتے ہیں، ماں باپ جانے دیتے ہیں، جو جانے دیتے ہیں وہ تو جانے دیتے ہیں، لیکن بہت سے ماں باپ ہیں جو نہیں جانے دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ نہیں جانے دے رہے ہیں تو انہیں اپنے بچوں کا پتہ ہے۔ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو مطلب پارٹیز وغیرہ میں بھی جاتے ہیں اور ان کا بہت براڈ مائنڈیڈ جو ہے ان کی فیملیز ہوتی ہیں اور وہ بھی بہت جو ہے وہ بہت فری ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی لمٹس ہوتی ہیں، وہ پھر بھی اپنی لمٹس میں رہتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کسی لڑکی سے بدتمیزی نہیں کرنی، ہم نے کوئی چھیڑ خانی نہیں کرنی، ان میں پھر بھی ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے۔ وہ ایٹیٹیوڈ آپ یقین کریں ان بچوں کو بہت سی برائیوں سے بچا لیتا ہے، کیونکہ وہ ان میں جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کی بات نہیں سننی، یہ تو ہم سے تھوڑا لو لیول کا ہے اور یہ لڑکی ہمارے کیلیبر کی نہیں ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں لڑکی آپ کے کیلیبر کی نہیں ہے تو آپ بہت سی برائیوں سے بچ جاتے ہیں، آپ اس لڑکی سے عورت سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور جب آپ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں تو آپ کو اس میں کوئی اٹریکٹیو چیز نظر نہیں آتی اور آپ اس وجہ سے بہت سی برائیوں سے بچ جاتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ کسی پارٹی میں جاتے ہیں اور آپ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ جیسے آج کل لوگ کرتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، بہت سی چیزیں یوز کرتے ہیں کہ جی ہم بہت مست رہیں گے اور ہم بہت جو ہے وہ بہت مزہ آتا ہے اور بہت جو ہے ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے کسی چیز کا اور ہمیں نشے میں دھت رہنے میں جو ہے وہ سکون ملتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے وہ نشے والی چیزیں بھی یوز نہیں کرتے ہیں کہ یہ ہمارے کیلیبر کی نہیں ہے کہ ہم نے یوز نہیں کرنا۔ اور اگر آپ کسی پارٹی پہ گئے ہیں تو ضروری تو نہیں کہ آپ نشے میں دھت ہی ہوں تو آپ پارٹی انجوائے کریں، آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں پارٹی انجوائے کریں۔ اور سب سے بڑی بات یہ جو میوزک ہے، میں کہوں گی کہ شاید کئی لوگوں کی تو یہ روزی روٹی ہے، روح کی غذا ہے اور بہت کچھ ہے، لیکن اب یقین جانیں یہ صرف آپ کے دلوں کو بے سکون کرنے کے لیے، آپ کے دماغ کو بے سکون کرنے کے لیے ہے، یہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ میوزک کیا ہے، آپ لوگ سنتے ہیں اور ایسے جھوم جھوم کے جو ہے وہ آپ لوگ لگے رہتے ہیں، اپنی ٹانگیں بازو ہلاتے رہتے ہیں، لیکن یہی ٹانگیں بازو اگر آپ کو صبح ایکسرسائز کرتے ہوئے ہلانی پڑے اپنی صحت کے لیے تو وہ آپ سے ہلتی نہیں ہے، لیکن رات کو آپ نشے کر کے اور الٹے سیدھے آڑے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں تب آپ کی موومنٹس بہت اچھی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن صبح ایکسرسائز اور یوگا کے ٹائم پہ آپ کی موومنٹس صحیح نہیں ہوتی ہیں، جو کہ آپ کی ہیلتھ کے لیے سب سے اچھا ہے۔ آپ اٹھ کے صبح یہ کام نہیں کر سکتے، لیکن آپ رات کو جو ہے وہ ٹن ہو گئی یہ کام ضرور کر سکتے ہیں۔ اپنے بچوں سے میں آپ سے پھر کہوں گی کہ اپنے بچوں کو آزادی دیں، لیکن انہیں صحیح اور غلط میں فرق ضرور بتائیں۔ انہیں بتائیں کہ بیٹا تم مسلمان ہو اور ہم نے اپنی ضرورتوں کو ایک لمٹ میں رکھنا ہے۔ یہ جو ہمارے اوپر ہم حکمران بیٹھے ہیں ان کی تباہی کی کیا وجہ ہے؟ ان کی تباہی کی یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی کوئی لمٹ نہیں رکھی، ان کے کھانے کی کوئی لمٹ نہیں ہے، وہ بس کھائی جا رہے ہیں۔ اور مجھے آج تک میں نے ویسے کبھی ان کی فیملیز بھی نہیں دیکھی، کبھی ان کی فیملیز آئی ہوں، مطلب وہ بھی تو عورتیں یا بچے ہی ہیں نا جن کے لیے یہ آدمی یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اوبویسلی یہ اپنے لیے تو نہیں کر رہے نا، اپنی فیملی کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی فیملی کے لیے کر رہے ہیں، ابھی ہم اکیلے تو نہیں کھا رہے نا، ہماری فیملی بھی تو کھا رہی ہے۔ بھئی ٹھیک ہے آپ کی فیملی کھا رہی ہے تو اس کی طرح کھا لیتی ہے آپ کی فیملی، بھئی کھان تو ہر بندے نے ایک دو روٹیاں ہی ہیں، دو تین روٹیوں سے زیادہ تو کوئی انسان کھا ہی نہیں سکتا ہے ایک ٹائم۔ خدا اپنا کھانا پینا ذرا بند کریں، اپنا کھانا پینا کم کریں اور اس ملک پر دھیان دیں، اس عوام پر دھیان دیں، اس عوام کی مصیبتوں پر دھیان دیں، وہ ماں باپ پر دھیان دیں جو اپنے بچوں کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے اور خودکشی کر لیتے ہیں، اپنے بچوں کو مار دیتے ہیں۔ ہم جنریشن گیپ کی تو بات کر رہے ہیں، لیکن وہ ماں باپ بھی ہیں جو اپنے بچوں کو مار دیتے ہیں صرف اس لیے کہ ان سے ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، اپنے بچوں کو روز روز بلیک سے سکتا نہیں دیکھ سکتے، ان کی ضرورتیں پوری نہیں کر پاتے، انہیں 2 ٹائم کی روٹی بھی نہیں دے پاتے۔ ہم اپنے بچوں کو اکثر کہہ تو دیتے ہیں نا کہ یار دیکھو وہ بھی لوگ ہیں جن کی 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے ہم انہیں دکھاتے ہیں، اپنے سے نیچے کو دیکھنا چاہیے، لیکن پلیز آپ اپنے بچے کو اتنا بھی ڈیگریڈ نہ کریں کہ وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو جائے، وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔
اپنے بچوں کو حوصلہ دیں، ان کو ایجوکیشن میں حوصلہ دیں، ان کو باہر لے کے آئیں جائیں، ان سے کہیں کہ بیٹا ہماری جتنی ضرورتیں ہیں ہم اس میں بھی اچھا گزارا کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہم ہر مہینے جائیں، ہم 2 مہینے بعد بھی جا سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہم روز بازار سے کھائیں یا ہم ویکلی بازار سے کھائیں، ہم منتھلی بھی کھا سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو آج کل حالات ہیں منتھلی بھی کھانا اب تو بہت مشکل ہو گیا ہے، بجلی کے بل، گھروں کے خرچے، ضرورتیں، آپ آٹا تک دیکھ لیں کہ 160-80 روپے کی، مطلب 1000 روپے کا 5 کلو آٹا ہے، ایک بندہ 1000 روپے کا 5 کلو آٹا اگر لے کر آئے، جو 2000 روپے کمانے والا ہے کیا کرے گا وہ آٹا لائے گا، وہ دودھ لائے گا، وہ چینی لائے گا، وہ بچوں کی فیس دے گا، وہ گھر کے خرچے پورے کرے گا، وہ اپنی بیوی کے کپڑے لے کر آئے گا، اپنے بچوں کی ضرورتیں پورے گا، وہ کیا کرے گا؟ خدارہ میری ان حکمرانوں سے درخواست ہے کہ پلیز اپنی موت کو یاد کریں، یہ یاد رکھیں کہ آپ نے مر جانا ہے، آپ نہیں ٹک سکتے، جتنی بھی زندگی ہو جائے، کہ 90 سال جی لیں گے، 100 سال جی لیں گے، آدم علیہ السلام سے زیادہ زندگی تو نہیں ہے نا آپ کی، حضرت نوح علیہ السلام سے زیادہ زندگی تو نہیں ہے نا، اس کے باوجود بھی جب وہ اس دنیا سے چلے گئے، آپ کیا چیز ہے، آپ تو ان کے پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں، اس لیے پلیز لوگوں کو ریلیف دیں، اگر ماں باپ اپنے بچوں کی ضرورتیں پوری کرنے لگے ہیں، ان کی جائز خواہشات پوری کرنے لگے ہیں، تو شاید کافی حد تک یہ جنریشن گیپ کا ورڈ جو ہے وہ ہماری زندگی کی ڈکشنری سے نکل جائے، باقی جو چیز غلط ہوتی ہے نا وہ پلیز اپنے بچوں کو سمجھایا ضرور کریں کہ بیٹا یہ غلط ہے، میں اس لیے منع کر رہا ہوں، اس کا یہ نقصان ہے، میں آپ کو اس لیے اس کے لیے فورس کر رہا ہوں کہ آپ یہ مت کریں، اگر میں آپ کو نہیں جانے دے رہا ہوں اس کا یہ مسئلہ ہے، اس لیے میں آپ کو نہیں جانے دے رہا، آپ میرے بچے ہیں، میری اولاد، آپ سے بڑھ کر تو میرے لیے کچھ بھی نہیں، لیکن اگر آپ پریشان ہو، آپ تکلیف میں ہو، تو یہ میں برداشت نہیں کر سکتا، میں اپنی ویڈیو اس بات سے جو ہے وہ ختم کروں گی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ہم بات کریں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، یا ہو سکتا ہے کہ مزید میں اس ٹاپک کو بھی دوبارہ کسی ویڈیو میں جو ہے وہ کنٹینیو کروں، کیونکہ یہ اس میں بھی ابھی بھی بہت سی باتیں ہیں جو کہ رہ گئی ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان پہ جو ہے وہ پھر ڈسکشن کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اگر میری ویڈیو پسند آئے، میری بات اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، آپ لوگوں کی سبسکرپشن، آپ لوگوں کی لائک مجھے حوصلہ دے گی، اور مجھے جو ہے وہ نئے نئے ٹاپکس جو ہیں وہ آپ تک پہنچانے میں، آپ سے بات کرنے میں جو ہے وہ مدد دیں گی، اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔